خصوصی بیان واعظ با کمال اور خطیب ذیشان جناب حضرت علامہ مولانا محمد منصور رضا قادری اطاری رضوی ادام برکاتہم عالیہ مرکزی رہنما طریق علماء اہل سنت حسن عباس کا تشریف فرما ہوئے ہیں. آپ کی خدمت میں انتہائی ادب و احترام سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں, اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دونوں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے نعرے کا جواب دیں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. آگے آگے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع وخصاله صلوا عليه وآله محبت پڑھی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزت لائق پیر طریقت پیر محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ یادگار اسلام فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر صابر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ فخر اہل سنت مخدوم اہل سنت حضرت علامہ مولانا بخش ہزاروی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ اور مزید پیران نظام موجود ہیں جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں اور کثیر علماء کرام اور جو فن خطابت میں اپنا نام رکھتے ہیں اور میں چہروں سے بھی جانتا ہوں نام سے بھی جانتا ہوں. حضرت علامہ مولانا قاضی محبوب قدریہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ, حضرت علامہ مولانا احسان گولوی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ, حضرت علامہ مولانا حنیف جتون صاحب, حضرت علامہ مولانا شعیب ربانی صاحب, حضرت علامہ مولانا امجد صاحب دامت برکاتہم قدسیہ. کچھ نام میں نہیں جانتا, معذرت خواہ ہوں, کوئی لمبی چوری کو تیز نہیں کرنی, درد بیان کرنا ہے. درد بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. آج کا یہ پروگرام رسمی نہیں ہے, فارمیلٹی کے لیے نہیں ہے, واوا کے لیے نہیں ہے, ایک پریکٹیکل کام, عملی کام, اور وہ کام جو وقت کا تقاضا ہے, جو وقت کی ضرورت ہے, جو وقت کی ڈیمانڈ ہے. ہر مسجد ہمیں پکارتی ہے, ہر ادارہ ہمیں پکارتا ہے, وہ کدھر ہے جو ہمیں آباد کریں. تو آج ایک ادارے کا افتتاح ہے, افتتاحی پروگرام ہے, اور اس پروگرام میں ایسا نہ ہو ہم آئے سنیں سبحان اللہ کہیں, لمبی چادر تان کے سوئے, عمر گزر گئی, لمبی چادر تان کے سوئے ہوئے, اب ہمیں بیدار ہونا ہے, اٹھنا ہے,
اور اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو پچھلی امتوں اس لیے کہ نیکی کو حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ ہمیں پیشی کا جو لقب دیا گیا، ہمیں جو عظیم کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تم نیکی کو حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکتے ہو، لیکن یاد رکھنا نیکی کی دعوت دینا، اچھائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، اس کے بہترین ذریعے ادارے ہوا کرتے ہیں۔ یہ ادارے جو فیکٹریاں ہیں، وہ کارخانے ہیں جہاں مبلغین تیار ہوتے ہیں، جہاں علماء کرام تیار ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں دین کا میسج لے کے پھیل جاتا ہے۔ اور یہاں جو ادارہ قائم ہوا ہے، جہاں ادارہ علم کا بھی ہے اور روحانیت کا بھی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ساؤنڈ والے کا گونج ختم کر دے تو مہربانی ہوگی۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، امت مسلمہ جب تک درگاہوں سے اور اداروں سے وابستہ تھی، اس وقت تک امت مسلمہ کا عروج تھا۔ جب تک ان کا تعلق درگاہوں سے تھا، جب تک ان کا تعلق اداروں سے تھا، تو امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند تھا۔ جب سے ان کا تعلق اداروں سے ٹوٹ گیا، جب سے ان کا تعلق پیر خانوں سے ٹوٹ گیا، نتیجہ آپ کے سامنے آج پوری دنیا میں اشاق پس رہے ہیں۔ کون سی گلی ایسی ہے جہاں میرے نبی کا غلام پریشان نہیں؟ کون سا میرے مسجد کا امام ایسا ہے جو رستہ نہیں دیکھتا؟ کوئی تو ہو میرے دکھ بانٹے۔ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، آج اپنے مسلک کی طرف نظر بڑھائیں، آپ اپنے محلے میں دیکھیں، اپنی مسجد کو دیکھیں، اپنے ادارے کو دیکھیں، ہماری پوزیشن کیا ہے، ہم کس پوزیشن میں کھڑے ہیں۔ میرے پیارے بھائی یاد رکھیے گا، اگر ہم اپنا تعلق اداروں کے ساتھ مضبوط کرتے، ان تعلیمی درسگاہوں کے ساتھ مضبوط کرتے، ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں دوبارہ مل جائے گا، دوبارہ ہمیں وہ وقار مل جائے گا۔ یہی وہ ادارے ہیں جنہوں نے اس امت کو امام ابو حنیفہ دیے، یہی وہ ادارے ہیں جن اداروں نے اس امت کو امام بخاری دیے ہیں، امام مسلم دیے ہیں، داتا نشیری کے دیے ہیں۔ اور آج ہم ان اداروں کی طرف سے توجہ ہٹا چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائی آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ آج ہمارا رشتہ ادارے سے ٹوٹ گیا، ہمارا رشتہ امام سے ٹوٹ گیا، ہمارا رشتہ اپنے خطیب سے ٹوٹ گیا۔ جب تک ہمارا رشتہ امام سے تھا، خطیب سے تھا، ادارے سے تھا، نتیجہ کیا تھا؟ نتیجہ یہ تھا کہ ڈاکوؤں کی جماعت آ گئی، ایمان لوٹنے والے لٹیرے آ گئے۔ امام نے آواز اٹھائی، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں۔ مقتدیوں نے یہ نہ دیکھا داڑھی ہے، مقتدیوں نے یہ نہ دیکھا دستار ہے، مقتدیوں نے یہ نہ دیکھا جبہ ہے، انہوں نے کہا میرے امام نے کہا، وہ کمر بستہ ہو گئے اور ان ایمان کے ڈاکوؤں کو چلتا بنایا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن آج ایمان کا ڈاکو آتا ہے، پوری جماعت لے کے آتا ہے، میرا امام آواز اٹھاتا ہے، یہ ایمان کے ڈاکو ہیں۔ ایک پڑھا لکھا جاہل کہتا استاد جی چھوڑو نہیں تو دین نہیں گل کرنا۔ اب آپ غور کریں گے ایسا ہوا کیوں ہے؟ ایسا ہوا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایمان کی ڈاکو کی جماعت آئی، میری باتیں سادی سادی ہوں گی، یہ دل کی درد سنا رہا ہوں، تقریر یہ علماء کرام کرتے ہیں، میں ایک اپنے دل کی آگ سنا رہا ہوں آپ کو۔ ایسا ہوا کیوں ہے؟ جب میری مسجد ہے، میرا خطیب ہے، میرا امام ہے، میرا ادارہ ہے، میں مطمئن ہوں، آئی ڈاکو کی جماعت، آپ لگاتے ہیں، آواز آپ کی ہے، آپ کی مرضی کی ہے، لیکن دور بدلتا گیا،
معاشرہ بدلتا گیا، ذہن بدلتے گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ ٹیپ ریکارڈر تمہارا ہے مگر کیسٹ دوسری ڈلی ہے، کیسٹ تلاوت کی جگہ گانوں کی آ گئی، کیسٹ یہ تقریروں کی جگہ یہ 5 گانوں کی آ گئی، ٹیپ ریکارڈر تو ہمارا ہے مگر کیسٹ بدل گئی، آواز کسی اور کی ہے، مقتدی ہمارا ہے، اس کی کیسٹ بدل دی گئی ہے، اس کی سوچ بدل دی گئی ہے، اور ہم اس کے مطمئن ہیں کہ مقتدی تو ہمارا ہے، میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے، لیکن میرے بھائی اس کی کیسٹ بدل دی گئی ہے، اس کی سوچ بدل دی گئی ہے، اس کا ذہن بدل دیا گیا ہے۔ تو جب ایسا حال ہوگا تو پھر رفتہ رفتہ ہماری مساجد کے حالات کیا ہوں گے؟ میرے پیارے بھائی، دشمن نے یہ کوشش کی کہ انہیں اپنے امام سے دور کریں، اپنے خطیب سے دور کریں، اپنے ادارے سے دور کریں۔ آج میں دعوے سے ایک بات کرتا ہوں، آپ سارے آستانوں سے تعلق رکھنے والے ہو، دار سنت کا نعرہ لگانے والے ہو، ارے میں آپ کے سامنے ایک بات بیان کرتا ہوں، مجھے اپنے اہل سنت کی کوئی مسجد دکھا دو جس مسجد میں نماز کے بعد 2-3 بندے کھڑے ہو کے امام کے خلاف بات نہیں کرتے۔ میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہ میرا امام انسان ہے، فرشتہ نہیں، وہ میرا خطیب ایک انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ یہ باہر کھڑے ہو کے باتیں کرنے والا میرے امام کے خلاف یہ کون ہے؟ یہ مقتدی ہے، اور یہ کہتا ہے دیکھو نجی استاد ہے، دیکھو نجی استادوں نے یہ کیا ہے۔ اب یہ چاہے مسجد کا صدر ہے، چاہے خزانچی ہے، چاہے جنرل سیکرٹری ہے، ارے تو نعرہ رسالت لگانے والا ہے، میں تجھے کہتا ہوں یہ مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد گلی میں کھڑے ہو کے تو اپنے امام کی بات نہیں کر رہا، اپنے مسلک کی پیٹھ پہ چھری کھونپ رہا۔ کیوں؟ جب تو گلی کی نکڑ پہ کھڑا ہو کے اپنے امام کی برائی کرے گا تو ایک تعداد وہ ہے جو کبھی مسجد میں آئی نہیں، جمعے میں بھی آتے ہیں آخری ٹائم پہ، انہیں نہیں پتا یہ امام صاحب کون ہے، جب وہ تیری زبان سے سنیں گے اچھا مولوی صاحب ایسے ہیں، وہ تو پہلے ہی نہیں آتا تھا، اب تو وہ اس میں آنا ہی نہیں ہے، جب آئے گا نہیں، امام کے پاس بیٹھے گا نہیں، خطیب کے پاس بیٹھے گا نہیں، اس کا عقیدہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ عقیدہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ آج نماز کے بعد کون امام کے پاس بیٹھتا ہے؟ کون خطیب کے پاس بیٹھتا ہے؟ میرے پیارے بھائی، جو ایک